نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الإمام البخاري في كتاب الحيل باب ما ينهى من الخداع في البيوع خرید و فروخت میں دھوکہ دہی ممنوع ہے۔ وقال ایوب يخادعون الله كأنما يخادعون آدمية لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي۔ حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص کمبخت ہے اور بے ایمان لوگ اللہ تعالیٰ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں جیسے کسی آدمی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر لوگ اپنے معاملات صاف صاف بیان کر دیں، کھول کر رکھ دیں تو میرے نزدیک یہ بات زیادہ آسان ہے۔ یہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ خرید و فروخت میں بات واضح ہونی چاہیے، معاملات میں بات واضح ہونی چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے۔ آدمی وضاحت سے کہہ دے کہ یہ میرا سامان ہے، میں اس پر اتنا نفع لوں گا، یہ ایک دم کلیئر چیز ہے۔ لیکن جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے پہ خریدا ہے، اللہ کی قسم اتنے پہ خریدا ہے، قسم سے اتنے پہ خریدا ہے، اور میں اس میں آپ سے نفع ہی نہیں لے رہا ہوں، یا لے رہا ہوں تو 2% صرف نفع لے رہا ہوں، جبکہ جھوٹ ہے۔ تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات زیادہ اچھی اور آسان ہے کہ آدمی وضاحت سے کہہ دے، مال بکے یا نہ بکے روزی دینے والا اللہ ہے۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں تو اس سامنے والے آدمی کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں۔ وہ جیسے سامنے والے انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی، قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابہ۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاملات میں خریدنے بیچنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے، لوگ میرے ساتھ چیٹ کر جاتے ہیں، میں ٹھگ لیا جاتا ہوں، تو کیسے میں معاملات کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی خرید و فروخت کرو تو یہ کہہ دیا کرو میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی دھوکہ فراڈ نہیں چاہیے، آپ یہ بات کہہ دو۔ دراصل جب اسلامی شریعت جہاں نافذ ہوتی ہے، جہاں معاملات میں بگاڑ ہو تو لوگ کورٹ کی طرف اسلامی رجوع کرتے ہیں اور جج فیصلہ کرتا ہے، تو اس بنیاد پر فیصلہ ہی بدل جاتا ہے کہ خریدنے والے شخص نے یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھے فراڈ نہیں چاہیے، یہ میں نے اپنی ریکوائرمنٹ رکھی ہے، میں اس کا آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں، اگر آپ نے مجھے اوریجنل کے نام پہ ڈپلیکیٹ پکڑایا، آپ نے میرے ساتھ وزن میں فراڈ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، لیکن میری طرف سے ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر شخص نے خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے، اگر سامان اس کے اپوزٹ نکل جا رہا ہے، اس کے ساتھ سچ میں دھوکہ ہو جا رہا ہے، تو یہ معاہدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسلامی کورٹ میں جب جائے گا تو جج اس کو کینسل کرے گا اور واپس سامان کرنا پڑے گا ہر جانے کے ساتھ۔ جو اسلامی حکومت میں جو اس کے لیے دھوکہ دہی کی سزا متعین ہوگی تعزیری طور سے، وہ سزا اس بیچنے والے شخص کو دی جائے گی اور اس آدمی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے فراڈ نہیں چاہیے، میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، میں اس کی آپ کو قیمت دے رہا ہوں۔ اگر خرید بیچنے والا شخص فراڈ کر رہا ہے تو پھر وہ کینسل ہو جائے گا آٹومیٹک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے ذریعے سے جو کتاب الحیل میں ذکر فرمایا، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حیلہ سازی کرنا دراصل دھوکہ کی ایک قسم ہے۔ بہانے کر کے، جیسے کہتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے وہ مثال دیتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تو میں نے ٹیڑھی کر کے یہ والی گھی نکالی، مطلب یہ ہیلا کر کے بہانے کر کے اس نے حرام کمائی کی، تو اس کے اوپر یہ بھی مثال فٹ کر دیتا
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہ رہے اس حدیث پاک کے ذریعے سے، اور امام ابو ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے قول کے ذریعے سے، کہ اس طرح سے تم ٹیڑھی انگلی کر کے جو گھی حرام والی کھا رہے ہو یہ دھوکہ ہے، ہیلا کرنا، بہانہ کرنا اور اس کے ذریعے سے کسی آدمی کو ٹھگنا، فراڈ کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ گرفتاری نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اس پر تمہارا مواخذہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب ما ینہی عن الاحتیال للولی فی الیتیمۃ المرغوبۃ والا یکمل لها صداقہ۔ پرانے زمانے میں عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، جس کے باپ مر جاتے تھے وہ بچی یتیم ہوتی تھی تو باپ کی جائیداد بچی کو مل گئی، تو جو اس کا سرپرست ہوتا تھا اب بچی ہے کسی اور کی، کوئی سرپرست اس کا بن گیا ہے، ذمہ دار بن گیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ لڑکی یتیم ہے، خوبصورت ہے اور پیسے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیسے والی ہے، خوبصورت ہے، اس کے لیے وہ سرپرست اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مال ہے اور خوبصورتی ہے تو اس سے نکاح کر لیتا تھا، لیکن ہے تو یتیم، تو کہتا دیکھو تم ہو یتیم، میں نکاح تو کر لوں گا لیکن مہر میں بہت تھوڑا سا دوں گا۔ اس کی یتیمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مہر جو عام طور سے اپنی دوسری بیویوں کو دیتا ہے اس کا بہت کم پرسنٹیج اس یتیم بچی کو دیتا تھا، اور اس کی یتیمی کا فائدہ اٹھا کر کم مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نوٹس کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن میں نافذ فرمایا۔ ایک اور ظلم ہوتا تھا کہ اگر وہی یتیم لڑکی مالدار ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے تو سرپرست جو ذمہ دار ہے جس کی ماتحتی میں آ گئی ہے وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، پیسہ بھی جانے نہیں دینا چاہتا ہے، تو ایک الگ ہیلا اختیار کرتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہی نہیں کرتا، اس کو ایسے اپنے گھر میں بٹھائے رکھا تاکہ وہ پیسہ بچا رہے، اس کی ذمہ وہ اس کا مالک میں بنا رہوں۔ تو دونوں معاملے کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ اس یتیم بچی کے اوپر ظلم ہے، اس کے ساتھ انصاف ہو۔ چنانچہ امام بخاری حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال كان عروة يحدث انه سأل عائشہ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في حجر وليها۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو تم میں جو عورتیں تم کو اچھی لگیں اس سے نکاح کر لو، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں اس سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ سے حضرت عروہ نے پوچھا یہ آیت کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ اس یتیم بچی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کا سرپرست اس میں رغبت رکھتا ہے اس کے مال اور جمال کی وجہ سے، پھر اس سے شادی کر لیتا ہے بِأَدْنَى مِن سُنَّةِ نِسَائِهَا، دوسری عورتوں کے مہر کے مقابلے میں تھوڑی سی مہر دے کر اس سے شادی کر لیتا ہے، فَنُوهُ عَن نِّكَاحِهِنَّ، تو ایسے مردوں کو، ایسے لوگوں کو ان یتیم بچیوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا، اللہ نے منع فرما دیا۔ إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ہاں اگر کوئی شخص اس یتیم بچی سے نکاح کر رہا لیکن مہر جیسے عام عورتوں کو دیتا ہے ویسے اس کو بھی دے، اس کی یتیمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے تو حلال ہے۔ ثم استفتى الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، اس کے بعد یہ سوال حضرت عائشہ سے ہوا، اس کے بعد یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 127 اتاری، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خود فتویٰ دے رہا ہے، فِيهِنَّ، ان عورتوں کے متعلق، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ یتیم عورتوں کے بچیوں کے تعلق سے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تم کو بتا دی ہیں، وہ قرآن کریم ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، اور وہ یتیم بچیاں جن کو تم مہر کے طور پر مکمل ادا نہیں کرتے ہو، اور وہ کمزور بچے یعنی جن بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا تھا، تو وہ یتیم بچیاں جن کو تم مہر پورا نہیں دے رہے ہو، اور وہ بچے چھوٹے بچے جن کو تم وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہو، اللہ فرما رہا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو،
ان کے ساتھ انصاف کرو. وما تفعلوا من خیر، کیونکہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، بھلائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، فإن اللہ کان بہ علیما، جانتا اللہ ہر چیز کو ہے. لہٰذا خبردار یہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس یتیم بچی کی یتیمی کا فائدہ اٹھا کر اگر مہر میں بھی کمی کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ناانصافی ہے، اس کو مکمل مہر دیا جائے، اس کی یتیمی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. اسی طرح سے بچوں کو جو حق وراثت سے محروم کیا گیا اس پر بھی اللہ رب العالمین نے قدغن لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. تو یہ حیلے بہانے اس زمانے میں شادی کے وقت بھی، آج بھی بہت سارے بہانے کے ذریعے سے شادیوں میں خرافات اور رسمیں لائی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.